اب سوال یہ ہے کہ وہی تو نبوت ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت چھین لے. اللہ فرماتے ہیں. تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسے نبی پیدا کر لیں. مبتدئین کا نظریہ ہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے اور اللہ کے لیے عجز ثابت کرتے ہیں. معاذ اللہ. اور یہ ایک مسئلہ اختلافیہ بن گیا. اس مسئلے کا عنوان ہے مسئلۃ امتناع النذیر. مسئلۃ امتناع النذیر. اس پر شاہ اسماعیل اور عبد الرسول بدایونی کے درمیان، نہیں، فضل حق خیر آبادی کے درمیان بڑے مناظرے ہوئے. شاہ اسماعیل اور فضل حق دونوں شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہیں، لیکن شاہ اسماعیل کا مزاج توحید کا ہے اور فضل حق کا مزاج تھوڑا سا بالکل تھوڑا سا بدعت کا ہے. تو موحد اور بدعتی تو ٹکرتے ہیں آپس میں. تو شاہ اسماعیل جواب دیتے تھے. مومن خان مومن جو مشہور شاعر ہے یہ درمیان میں جاتا تھا، ادھر سے فضل حق جواب دیتا تھا. تو کسی نے فضل حق سے پوچھا کہ حضرت یہ جو حسین کا تعزیہ بناتے شیعہ لوگ، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ہے تو غلط چیز، لیکن حسین کی طرف نسبت ہے، اس لیے احترام ہونا چاہیے. وہ شخص چلا گیا شاہ اسماعیل سے پوچھا کہ حسین کے تعزیے کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا مٹی کا تیل ڈال کے جلا دینا ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کی نسبت تو حسین کی طرف ہے. تو حضرت نے فرمایا وہ سامری نے جو بچڑا بنایا تھا اس کی نسبت کس کے ساتھ تھی؟ انظر الی الہک زلت علیہ عاکفا. اپنے معبود کو دیکھو جس کا تو پوجا کرتا تھا. لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا. جلا کے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں. تو مومن خان مومن سمجھ گیا کہ شاہ اسماعیل کا مقام بہت اونچا ہے، فضل حق نہیں پہنچ سکتا. تو مومن خان نے شعر کہا لے نام آرزو کا دل کو نکال دے. آرزو تخلص ہے فضل حق خیر آبادی کا. لے نام آرزو کا تو دل کو نکال دے، مومن نہ ہو جو بدعتی سے ربط رکھے. ہم بدعتی ہے سے کیا تعلق رکھنا ہے؟ ختم. لے نام آرزو کا تو دل کو نکال دے، مومن نہ ہو جو بدعتی سے ربط رکھے. ہم کچھ دن جب گزر گئے، ایک شیخ کے شاگرد تھے، تو فضل حق خیر آبادی کسی مسئلے میں شاہ اسماعیل کے پاس آیا. دونوں بیٹھے تھے، گپ شپ لگ رہی تھی. مومن خان مومن آیا، اس نے دیکھا کہ دونوں اکٹھے بیٹھے. تو مومن خان نے دوسرا شعر کہا ٹھانی تے دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم. ٹھانی تے دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کرے کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم. ہم نے تو فیصلہ کیا کہ ان سے نہیں ملیں گے، لیکن شاہ صاحب نے معاف کر دیا تو چلو معاف. ٹھانی تے دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کرے کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم. یہ بات ختم ہو گئی. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ حضرت نانوتوی کا جب آیا تو بدایون کے بعض کمکل اور بریلوی کے بعض بے وقوف وہ اس مسئلے کو اٹھا کے الٹا سیدھا تقریریں کر دیتے، الٹی سیدھی. ایک شاعر تھا، اس کا تخلص تھا شہیدی. اس نے ایک شعر کہا امتناع نذیر پر تیرا ثانی نہ کوئی تھا نہ ہو سکے گا، نہ مانو مسئلہ کسی زندی کو مرتد کا. تیرا ثانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، آپ جیسا نہ کوئی تھا نہ ہو سکے گا، اور نہ مانو مسئلہ کسی زندی کو مرتد کا. تو حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خاص خادم اور شاعر تھے حافظ عبد الرحمن صاحب. حضرت گنگوئی نے کہا کہ حافظ صاحب
اس شعر سے میرے سر میں درد ہے، منہ کا مزہ خراب ہے. کیا شعر کہا ہے؟ ہمیں اور ہمارے بزرگوں کو زندگی کو مرتد کہا ہے. حضرت کیا شعر ہے؟ حضرت نے شعر پڑھا کہ تیرا ثانی نہ کہی تھا نہ ہو سکے گا، نہ مانو مسئلہ کسی زندگی کو مرتد کا. تو حافظ صاحب نے برجستہ کہا کہ تیرا ثانی بامکانی وقوع ہو نہیں سکتا، نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا. منطقی خوش ہو جائیں گے. امکان وقوع امکان مطلق کی بات شروع کر. تیرا ثانی بامکانی وقوع ہو نہیں سکتا. یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، لیکن نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا. یہ کہنا کہ اللہ بھی نہیں کر سکتا یہ مرتدوں کا کہنا ہے، یہ مسلمانوں کا فیصلہ نہیں ہے. حضرت گنگوئی فرماتے تھے کہ میں نے زندگی میں ایک آدمی کی پیشانی چومی ہے. حافظ صاحب کو قریب کا پیشانی چوم لی، کہا دل خوش ہو گیا. مسلم لیگ اور کانگریس کا جب شدید اختلاف تھا تو صوبہ سرحد میں ایسے لوگ بیٹھے تھے، کانگریسی بھی اور لیگی بھی. تو ایک کتا آیا اور ایک قبر پر پیشاب کرنا. کتا بے ایمان تو جو بھی چیز اٹھی ہوئی ویسے پیشاب کرتا ہے، آپ ٹوپی رکھ کے اس پہ کر لیں. تو ایک مسلم لیگی نے کہا کہ دیکھو کانگریسی کی قبر پر کتا پیشاب کر رہا ہے. تو عبدالرزاق سنگین نے شعر اکوڑے کا اس نے جواب دیا کہ اس لیے کہ کتا مسلم لیگ والوں کا ہے اور بد تہذیب ہے، بد تہذیب کتا ہے، مردوں پہ پیشاب کرتا ہے. اور وہ واقعی مسلم لیگ والوں کا تھا. فور جواب دیا نا، کہا کہ زکچ داسٹیم نے مسلم لیگیان جو بد تہذیب ہے. تو حضرت اسیر مالٹا مولانا زیرگل صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ بات پہنچی ان کے علاقے میں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں کسی وقت اکوڑے آؤں گا اور عبدالرزاق سنگین کی پیشانی چوموں گا. ایسا جو قیمتی جواب دیا ہے. مولانا شیر علی شاہ مولانا سمیع الحق صاحب عبدالرزاق سنگین کو حضرت کے گھر لے گئے. حضرت یہ سنگین ہے چومو. حضرت نے کہا کہ بہت مبارک و بہترین جواب دیا ہے. شاہ اسماعیل شہید اور بہت سارے علماء کی دعوت کی تھی دہلی کے بادشاہ نے، اور شرارت کے لیے خرگوش کاٹا تھا اور اس کو یہ رکھا ہوا تھا صاف کرنے سے پہلے جیسے رکھا. ان لوگوں کو وہاں سے گزارا. تو شیعہ جو ہے خرگوش نہیں کھاتے، وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ یہ بلی کی طرح ہے اور یہ ایسی ہے اور ایسی ہے، اس کو حیض آتا ہے اور بکواس کرتے ہیں. حالانکہ ارنب اہل سنت کے شعار میں سے ہے کہ وہ اس کو کھاتے ہیں. خرگوش سویا جو ان کو سویا. تو کتا آیا اور اس کو سونگا لوگوں کو دیکھا تو بھاگ گیا. تو شیعہ مشہور عالم آغا پویا کوئی بیٹھا ہوا تھا. شاہ اسماعیل سے کہا کہ حضرت جی دیکھے خرگوش کو تو کتا بھی نہیں کھاتا. تو حضرت نے فوراً فرمایا جی ہاں کتے خرگوش کو نہیں کھاتے. ایسا وہی کہ وہی ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا ہاں کتے خرگوش کو نہیں کھاتے، یعنی انسانوں کا خوراک ہے، کتے تو اس کو حرام سمجھتے. فرمایا جی ہاں کتے خرگوش کو نہیں کھاتے.